اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیسن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الصلاۃ جو کہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے، یہ ایک محض مذہبی رسم ہے یا اس کے کچھ معاشرتی اور معاشی مقاصد بھی ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاۃ کے کیا مقاصد قرآن مجید نے بتائے ہیں اور کیا وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ اگر نہیں ہو رہے تو ہمیں اپنی صلاۃ کی کیا اصلاح کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اس آیت میں صلاۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر بتایا گیا ہے۔ ذکر کے مختلف معنی ہیں، ان میں سے ایک یاد کرنا بھی ہے اور ایک یاد رکھنا بھی ہے۔ تو 5 وقت میں جب مسلمان نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اور ہر نماز میں جو قیام ہوتا ہے اس قیام میں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہدایت ہے اس کی آیات اور اس کتاب ہدایت میں دیے گئے احکامات کو ریوائز کرتے ہیں، ان کو دہراتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو صلاۃ کا جو بنیادی مقصد اس آیت میں بتایا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو صلاۃ کا بنیادی مقصد اس آیت کی روح سے ہو گیا اللہ کا ذکر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے کہ یہ نماز کے اندر ہی کرنا ہے یا اس کے بعد بھی جو وقت گزارنا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اس کے احکامات کو پیش نظر رکھنا ہے یا نہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 103 میں آیا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ پھر جب تم صلاۃ ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی اس کو یاد رکھو، کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں۔ یعنی جب صلاۃ ادا کر بھی چکو تو اس کے بعد بھی جو 24 آورز ہیں، جو زندگی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، اس کے احکامات کو پیش نظر رکھو، جو کام بھی کرو، جس حالت میں بھی ہو۔ تو صلاۃ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کے احکامات کو دہرانا ہے، ریوائز کرنا ہے، ان کی یاد تازہ کرنی ہے، اور جب صلاۃ ادا ہو چکے تو باقی جو اوقات ہیں ان میں بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنا ہے، اللہ کو پیش نظر رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ ذکر کا مطلب یاد کرنا بھی ہے اور یاد رکھنا بھی ہے۔ تو اگر ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور باقی بھی تمام اوقات میں اس کو اور اس کی باتوں کو یاد رکھنا ہے، کھڑے بیٹھے ہر حال میں۔ اسی بات کو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بیان کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب صلاۃ کے لیے اذان دی جائے یا ندا دی جائے جمعے کے دن تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو۔ اس آیت میں بھی صلاۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر بتایا جا رہا ہے۔ جو جمعے کی صلاۃ ہے اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد کو تازہ کیا جائے، اس کے احکامات، اس کی ہدایات کی یاد دہانی کروائی جائے۔ تو جمعے کی صلاۃ کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا، لیکن یہ نہیں کہ جمعے کی نماز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔
اور بعد میں پھر بھول جانا ہے. اگلی ہی آیت میں کہا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر جب صلات ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ کثیر، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو جب صلات ادا ہو چکے جمعے کی تو اس کے بعد بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھو، اس کو ہمیشہ ہر حال میں یاد رکھنا ہے، صلات کے اندر بھی اور صلات کے بعد بھی. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، اس کے احکامات کو پیش نظر رکھنا ہے ہر وقت، کھڑے بیٹھے لیٹے، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ تو سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا کہ واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صلاۃ قائم کرو، بے شک صلاۃ ہر فحشاء اور منکر سے روکتی ہے. تو یہاں صلاۃ کا جو منتہا ہے، الٹیمیٹ گول، وہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کو یاد رکھنا یا اللہ کے حکام کو ہر وقت پیش نظر رکھنا. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہر وقت پیش نظر رکھے گا تو پھر ہر طرح کی فحشاء اور منکر سے اپنے آپ کو بچائے گا. اب الفحشاء میں جو ال ہے اور المنکر میں جو ال ہے، یہ لائے جنس کے طور پہ یہاں آیا ہے کہ یہاں کوئی خاص فحشاء یا خاص منکر جو ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ تمام فحشاء اور تمام منکر مراد ہے. جیسے الحمدللہ میں جو ال ہے وہ لائے جنس ہے کہ ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ. تو یہاں بھی الفحشاء اور المنکر میں ہے ہر طرح کی یا تمام غیر اخلاقی باتیں اور تمام غیر قانونی باتیں. تو تمام امورل چیزیں اور تمام اللیگل چیزوں سے صلاۃ جو ہے وہ روکتی ہے. بلا ذکر اللہ اکبر، یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ اگر واقعی اللہ یاد رہے تو انسان ہر امورل چیز سے بھی بچا رہتا ہے اور ہر اللیگل چیز سے بھی بچا رہتا ہے. تو الٹیمیٹ جو گول ہے صلاۃ کا وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا کہ ہر طرح کی امورل اور اللیگل چیزوں سے بچنا. صلاۃ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، انا کے الفاظ ہیں، انا بے شک صلاۃ جو ہے وہ ہر قسم کے فحشاء اور ہر قسم کے منکر، ہر قسم کی غیر اخلاقی، امورل اور ہر قسم کی غیر قانونی اللیگل چیزوں سے روکتی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم مصنوعی طور پہ کرتے ہو. صنائی، یہ تصنعون کا جو مادہ ہے یہ وہی ہے جسے لفظ مصنوعی نکلا ہے. یہ جو مصنوعی طور پہ ہم کرتے ہیں چیزیں، آرٹیفیشلی صنائی کرتے ہیں، کاریگری یا بناوٹی کام کرتے ہیں، یا یہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اصلیت جو ریئل ایسنس ہے وہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے. ہم جو صنائی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے واللہ یعلم ما تعملون، بلکہ ہے ما تصنعون. جو تم صنائی کرتے ہو، کاریگری کرتے ہو، بناوٹی کام کرتے ہو، دکھاوا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے باخبر ہے کہ واقعی تم فحشاء اور منکر سے بچتے ہو یا نہیں بچتے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. صلاۃ کا معاشرت سے جو تعلق ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک صلاۃ فحشاء، ہر طرح کی فحشاء اور ہر طرح کے منکر سے روکتی ہے، یعنی ہر طرح کی غیر اخلاقی اور غیر قانونی امورل اور اللیگل چیزوں سے صلاۃ روکتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا صلاۃ کا معیشت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ تو سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 اور 124 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ آیا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جب جنت سے آدم کو نکالا گیا تو آدم اور بنی آدم کو پھر کہا گیا کہ تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی،
तो जो कोई भी मेरी हिदायत का इत्तबा करेगा वो ना ही गुमराह होगा, ना उसको कोई मशक्कत उठानी पड़ेगी। और जो मेरे जिक्र से एराज करेगा तो उसकी मईशत भी तंग होगी और हम उसे कयामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। यहां दो पॉसिबिलिटीज बताएगी। एक, फमन इत्तबा हुदाया, कि जो मेरी हिदायत का इत्तबा करेगा, और उसके मुकाबले में आया मन आरज़ अन जिक्री, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा। गोया जो हिदायत का इत्तबा है वो जिक्र की पाबंदी का नाम है, जिक्र करने का नाम है, और हिदायत का इत्तबा न करना ये जिक्र से एराज है। तो जो आकिम सलात अले जिक्री था, तो वहां भी अल्लाह ताला का जिक्र से मुराद ये था कि अल्लाह को याद रखना और अल्लाह की हिदायत को याद रखना हर मामले में, और फिर उसकी हिदायत का इत्तबा करना। यहां जिक्र के मुकाबले में हिदायत ला के ये चीज वाजे कर दी है कि जो हिदायत का इत्तबा है उसका उलट है जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से एराज। तो हिदायत के इत्तबा का नतीजा तो हो गया कि कोई गुमराही नहीं होगी, कोई मुशक्कत नहीं उठानी पड़ेगी जिंदगी में। और अगर ऐसा निज़ाम कायम किया जाएगा, ऐसा माशरा कायम किया जाएगा जहां अल्लाह की हिदायत के बरक्स इमोरल चीजें भी होंगी, इलीगल चीजें भी होंगी, इलीगल और इमोरलिटी पे मईशत को उस्तवार किया जाएगा, तो वो फिर मईशत अल्लाह ताला जो है वो तंग कर देगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ मईशत तंग होगी तो जन्नत में वहां पे सवाब मिलेगा, बल्कि वहां भी कहा गया कि क़यामत के दिन भी ऐसे लोगों को अंधा उठाया जाएगा। तो यहाँ जो गौर तलब बात यह है वो ये है कि जो जिक्र से एराज है उसका उलट है हिदायत का इत्तबा। तो गोया जिक्र करना हिदायत का इत्तबा करना ही है। हिदायत को अल्लाह को याद रखना, उसकी हिदायत को याद रखना, और फिर उसकी हिदायत का इत्तबा करना। सूरह हूद की आयत नंबर 84 से 87 को अगर हम मुताला करें तो वहां पे कौम शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, काला या कौमी इब्दुल्लाह, ने अपनी कौम से कहा, मेरी कौम अल्लाह ताला की बंदगी करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। और आगे क्या कहा, वला तनकुसुल मिकियाह वल मीज़ान, तुम माप और तोल में कमी ना करो। यानी हर शय या मेजर करने से दी जाती है बिजनेस में, या उसको वेट करके दिया जाता है। तो चाहे मेजर करके कोई चीज दी जाए या वेट करके दी जाए, दोनों में किसी किस्म की कमी ना करो। और आगे आगे फिर कहा कि भैया कौमी औफुल मिकियाल वल मीज़ान बिल किस्त, क्या मेरी कौम तुम पूरे का पूरा मेजर दो, माप की चीज दो, और पूरे का पूरा वजन दो, पूरा तोलो, बिल किस्त, इंसाफ के साथ, जिससे जिसका जितना हक है उसका हक अदा हो जाए। और वला तब हसुन्नासा अशियाहुम, और लोगों के चीजों में कमी ना करो। अब ये जो बख्स है इसका मानी डेफिशिएंट या डिफेक्टिव होता है, यानी जो स्पेसिफिकेशंस आपने तय की हैं किसी के साथ कि इतना वजन होगा, इतना माप होगा, उसकी फलां फलां प्रॉपर्टी या स्पेसिफिकेशन इतनी होंगी, उससे कम तर अगर आप देते हैं तो ये बख्स करते हैं आप, तो उससे मना किया गया। क्वालिटी में जो एग्री किया है उससे कम देंगे तो वो बख्स हो जाएगा, या उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो वो बख्स हो जाएगा। तो मेजरमेंट, वेट या क्वालिटी में किसी तरह की कमी ना करो। तो जब ये कहा शुएब ने अपनी कौम से, तो उन्होंने आगे से कहा, कालू या शुएब, उन्होंने कहा, ऐ शुएब, अस्सलातो का तामुरो का अन्नत्रो का मा याबुदु आबाउना, कि क्या तुम्हारी सलात तुम्हें हुक्म देती है कि हम उनकी बंदगी छोड़ दें, पूजा छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूजते आ रहे हैं। ये तो हो गया जवाब जब शुएब ने कहा था एबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो। और आगे कहा, औ अन नफ अला फी अमवालिना मा नशा, और हम अपने माल के बारे में जो चाहें वो ना करें। क्या तुम्हारी सलात इस बात का हुक्म देती है? यानी वो जो कहा था ना, तुम नाप और तोल जो है वो पूरा दो, लोगों की अशिया में कमी ना करो, ये जो बिजनेस और कॉमर्स या ट्रेड तुम करते हो, तो उसके मुकाबले में
उनकी कौम ने कहा कि तुम्हारी सलात क्या ये कहती है कि हम अपने माल से या वेल्थ से जो कारोबार जिंदगी करते हैं उसमें हम अपनी मर्जी ना करें। तो यानी सलात जो थी उसका पर्पस सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ कोई रस्म अदा कर ली जाए, बल्कि उससे जो मुआशी खराबियां थी या कारोबारी जो नकाइस थे उनको भी दूर करना मकसूद था कि अल्लाह ताला के अहकाम को हर वक्त याद रखा जाए और कारोबार करते हुए भी उसके अहकामात पेश नज़र रहें। और उसके अहकामात को पेश नज़र रखने का नाम ही जिक्र है कि उसको याद रखना और उसकी बातों को याद रखना। इसी तरह अगर हम सूरत अल-मारज की आयत नंबर 19 से 35 देखें तो यहाँ मुसल्लीन की कुछ सिफात बताई गई हैं। कुरान मजीद में दो तरह के मुसल्लीन बताए गए हैं, एक वो मुसल्लीन या नमाजी जिनके लिए जन्नत है और एक वो मुसल्लीन या नमाजी जिनके लिए जहन्नुम या वैल है। अब सूरत अल-मारज की आयत नंबर 19 से 35 जो है इसमें बताया गया कि वो मुसल्लीन कौन है जिनके लिए जन्नत है। 35 आयत में कहा गया उलाइका फी जन्नाति मुकरमून, यही वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत है। और वो कौन से मुसल्लीन हैं? इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, कि वो जो अपनी सलात पे हमेशा कारबंद रहते हैं। अब एक तो वो सलात है जो कि वक्त मुकर्ररा पे किताब मौकूता फर्ज है, और एक वो सलात है जो जिसमें दायमी तौर पे रहना होता है हमेशा। यानी एक वो जिक्र है जो नमाज के अंदर करते हैं हम 5 औकात में, और एक वो जिक्र है जो नमाज के बाद भी हमने अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखना है। तो ये वो मुसल्लीन हैं जो हमेशा अपनी सलात के ऊपर कारबंद रहते हैं। और आगे है वो चीज़ जिसका ताल्लुक मईशत से है, वह वल्लज़ीना फी अम्वालिहिम हक़्क़ुन मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। ये वो मुसल्लीन हैं कि जिनके मालों में हक है, मालूम हक, लिस्साइल वल महरूम, साइल और महरूम के लिए। अब ये मुसल्लीन का ये माल के साथ क्या ताल्लुक हो गया? यहाँ को रस्म नहीं है सलात। कहा गया कि ये मुसल्लीन वो लोग हैं कि जिनके माल में हक है साइल और महरूम का। ये कोई चैरिटी नहीं जो उन्होंने देनी है, ये हक है साइल और महरूम का जो वो समझते हैं कि हमने देना है। ये है मुसल्लीन। और आगे मुसल्लीन की मुख्तलिफ खसूसियात बताते हुए एक जगह पे कहा गया कि वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये मुसल्लीन वो हैं कि जो दयानतदार हैं, अपनी अमानतों का और वादों का पास रखते हैं, पासदारी करते हैं। तो ये बिजनेस में जो बेईमानी करते हैं ये वो मुसल्लीन नहीं है। जो बिजनेस में वादा करके पूरा नहीं करते ये वो मुसल्लीन नहीं है। वल्लज़ीना हुम बिशहादतिहिम कायमून, अपनी शहादत या गवाही पे वो कायम रहते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फी जन्नाति मुकरमून, यही है जो जन्नत वाले हैं। तो ये तो हो गए मुसल्लीन, वो वाले नमाजी कि जो हमेशा सलात पे कारबंद रहते हैं, जो ये समझते हैं कि उनके माल में साइल और महरूम का हक है, जो ईमानदार हैं, वादों को पूरा करते हैं, उनके लिए तो है जन्नत। और अब वो मुसल्लीन कि जिनके लिए वैल है, तबाही है। सूरत अल-माऊन में उन मुसल्लीन का जिक्र आ गया कि वो नमाजी जिनके लिए तबाही है वो नमाजी लेकिन है वो उनके लिए तबाही। इरशाद हुआ अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। क्या तुमने ऐसे शख्स को भी देखा है जो दीन की तकज़ीब करता है, यानी दीन का फॉल्स इंप्रेशन देता है? एक होती है कौली तकज़ीब, एक होती है कल्बी तकज़ीब, एक होती है अमली तकज़ीब। यानी दीन का स्पिरिट कुछ और है और वो अमली तौर पे उसकी तकज़ीब कर रहा है। और वो कौन है? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, यतीम को धक्के देता है, उसके साथ बदसलूकी करता है। माशरे में जो तन्हा रह जाए, बेसहारा रह जाए, जो बेवा हो, अकेला, कोई बंदा तन्हा रह गया, तो यतीम हर उस बेसहारा इंसान को कहते हैं जिसका माशरे में कोई ना हो, बेसहारा
یتیم، اکیلا، تنہا جو رہ جائے اس کو وہ دھکے دیتے ہیں. جس کے ساتھ بڑی پارٹی ہو، جتھا ہو، جس کی سپورٹ میں بہت لوگ ہوں، ان کی تو بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. یہ وہ مسلین ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور جن کا کاروبار زندگی رک جاتا ہے، مسکین ہے یا ڈسیبل ہیں یا ایلڈرلی ہیں، وہ اپنے لیے کما نہیں سکتے، ان کی وہ روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے کوئی ترغیب نہیں دیتا. یعنی یتیموں اور مسکینوں کا خیال نہ رکھنے والے یہ مسلین ہیں. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، پس ایسے مسلین کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو صلات کی جو اصل اسپرٹ ہے، روح ہے، اس سے وہ غافل ہے. ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اس پہلو کی طرف نہیں ہے جو صلات کا جو اسپرٹ والا پہلو ہے. وہ اپنی نمازوں سے، صلات کے اصل مقصد سے غافل ہے. الذین هم یراؤون، وہ دکھاوا کرتے ہیں، وہ ایسی چیز تو کرتے ہیں، وہ حرکتیں تو کرتے ہیں، وہ مناسک تو کرتے ہیں جو نظر آتے ہیں والی چیز ہے. رویت دیکھنے اور نظر آنے سے تعلق رکھتی ہے. الذین هم یراؤون، وہ ہیں جو وہ کام کرتے ہیں، وہ والا پہلو تو کرتے ہیں ادا صلات کا جو نظر آنے والا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لیکن وہ رزق کے سرچشمے اور وہ چیزیں، وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں، ان کو اوپر باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دوسروں کو استعمال کے لیے وہ چیزیں نہیں دیتے. تو ایسے مسلین کے لیے تباہی ہے. تو قرآن مجید نے دو طرح کے مسلین بتائے، ایک وہ جن کے لیے جنت ہے، اور دوسرے وہ نمازی بھی ہیں کہ جن کے لیے تباہی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ جنت والا نمازی بننا ہے یا تباہی والا نمازی بننا ہے. تو آج کی جو ہمارا لیسن تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ صلات کا ایک مقصد ہے اقیم الصلاۃ علی ذکری، اور ذکر صرف صلات کے اندر نہیں ہے بلکہ صلات کے ادا ہونے کے بعد بھی 24 آورز میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جو کام بھی کریں. اور اس سے کیا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر ایسا کریں گے تو صلات بے شک ہر طرح کی غیر اخلاقی اور غیر قانونی کاموں سے روکتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہر وقت جو پیش نظر رکھے گا وہ یقیناً امورل اور اللیگل چیزوں سے بچا رہے گا. اب اس کا معیشت سے بھی تعلق ہے. اس میں جو مسلین ہوتے ہیں، حقیقی مسلین اچھے والے جن کے لیے جنت ہے، وہ ہیں جو مساکین اور یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، جن کے مال میں حق ہوتا ہے سائل اور محروم کا، اور وہ صرف دکھاوے والی نماز نہیں کرتے بلکہ جو اس کا اسپرٹ ہے اس کے اسپرٹ کے مطابق چلتے ہیں. اور وہ صلات ادا کرنے والے جب کاروبار کرتے ہیں تو پورا تولتے ہیں، پورا میجر دیتے ہیں، پوری کوالٹی دیتے ہیں. اس میں کوئی وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، کوئی امانت رہتی ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتے. تو لہٰذا صلات کا مقصد کوئی رسم ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے معاشرتی اور معاشی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا جو ہے وہ صلات کا قیام ہے. اس لیے کہا گیا کہ صلات پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن صلات قائم کرنے والے جو ہیں وہ بہت کم ہیں. تو صلات کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اقیم الصلاۃ. تو اقامت صلات جو ہے وہ صلات کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ صلات کو اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ بھی قائم کرنا ہے اس کے تحت کہ اس میں کسی قسم کی اللیگل اور امورل چیزیں نہ ہو رہی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.